والنوع الثانی، اور دوسری قسم ما وہ ہے جو علی الوقت کہ بنایا گیا وقت معیارا لہو، معیار اس کے لیے، اور سببا لوجوبی، اور اس کے وجوب کے لیے سبب، وہ وقت الصوم، اور وہ روزے کا وقت ہے، الا ترى کیا اب دیکھتے نہیں، انه قدر به کہ روزوں کو اس کے ساتھ مقدر کیا جاتا ہے اور روزہ اس کی طرف مضاف ہوتا ہے، مضاف کیا جاتا ہے۔ ومن حکم ہی، اور اس قسم کا حکم یہ ہے کہ ان لا يبقى غیرہ مشروعا فیہ، کہ اس کے علاوہ اور واجب اور عبادت اس میں مشروع ہی نہ ہو۔ فیصاب بمطلق الاسم، بس یہ درست ہوتا ہے روزہ یہ وجوب مطلق نام کے ساتھ، وما الخطأ فی الوصف، اور وصف میں غلطی کے ساتھ بھی، الا فی المسافر، مگر مسافر کے بارے میں یہ ہے ینوی واجبا آخر کہ وہ دوسرے واجب کی نیت کر سکتا ہے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ ہاں، ولو نوى النفل، اگر وہ نفل کی نیت کرتے ففیہ روایتان، تو پھر اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں امام صاحب سے۔ واما المریض، اور المریض جو ہے فالصحیح عندنا، تو صحیح بات ہمارے یہاں یہ ہے کہ انه یقع صوم، کے بے شک شان یہ ہے کہ اس کا روزہ واقع ہوگا فرض سے ہر حالت میں، لأن رخصته متعلقة بحقیقت العجز، اس لیے کہ اس کے رخصت حقیقی عجز کے ساتھ متعلق ہے۔ فَيَظْهَرُ بنفس الصوم، میں بس ظاہر ہوگا نفس روزے کے ساتھ، فوات شرط رخصت، رخصت کی شرط کا فوت ہونا، لہٰذا وہ مل جائے گا یا اس کو ملایا جائے گا صحیح کے ساتھ۔ وَأَمَّا الْمُسَافِرُ، اور مسافر جو ہے فَيَسْتَوْجِبُ الرُّخْصَةَ بِعَجْزٍ مُقَدَّرٍ، تو وہ رخصت کو جو ہے نا وہ واجب کرتا ہے تقدیری مقدر عجز کے ساتھ، لقیام سبب، اس کے سبب کی قائم ہونے کی وجہ سے، اور وہ سفر ہے۔ فلا يظهر بنفس الصوم، بس نہیں ظاہر ہوگا نفس روزہ رکھنے کے ساتھ رخصت کی شرط کا فوت ہونا۔ فیتعدی حینئذ، بس یہ پھر تجاوز کرے گا اس صورت میں، بطریق تنبیہ، تنبیہ کے طریقے پر، یا اشارہ کرنے کے طریقے پر، الی حاجتہ الدینیہ، اس کی دینی حاجت کی طرف۔ اچھا جی، آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ مقید بالوقت کی اقسام کا ذکر ہو رہا ہے۔ کل اور پرسوں ہم نے مقید بالوقت کی پہلی قسم کے حوالے سے گفتگو عرض کی تھی، آج دوسری قسم پڑھنے لگے ہیں ہم۔ پہلی قسم ہم نے کیا پڑھا تھا کہ پہلی قسم جو ہے نا اس میں وقت کیا ہوتا ہے، مؤدا کے لیے ظرف ہوتا ہے، ادا کے لیے شرط ہوتا ہے، اور وجوب کے لیے سبب ہوتا ہے۔ یہ جو قسم ہے دوسری، اس میں وقت مؤدا کے لیے معیار ہوتا ہے، ادا کے لیے شرط ہوتا ہے، اور وجوب کے لیے سبب ہوتا ہے۔ تو بس صرف وہاں پر وقت ظرف تھا اور یہاں پر معیار، بس یہ فرق ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور کوئی فرق نہیں۔ تو ہم نے پہلے بھی پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ معیار وقت کا کہ معیار ہونے کا کیا مطلب ہے۔ چینین معیار ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ مامور بھی جو ہے نا پورے وقت کو گھیر لے، یا وقت مامور بھی کو گھیر لے، جتنا وقت ہے اتنے مامور بھی۔ جیسے روزہ، اب روزے کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو روزہ بھی اتنا ہی ہے، روزہ بھی اتنا ہی۔ اگر وقت بڑھے گا تو روزہ بھی بڑھ جائے گا، وقت تنگ ہوگا
تو روزہ بھی تنگ. تو یہ ہے معیار ہونے کا. تو بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو اوپر رکھ کے لکھو. اس طرح کیسے لکھ رہے ہیں؟ ہاں کی لکھ رہا ہے؟ تو اوپر صفحہ پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے, پتہ نہیں لکھتے تو کیسے. ہاں تو پھر پرانے کبھی کہاں اس کا مطلب ہے کبھی کہیں سے لکھا, کبھی کہیں سے لکھا, کبھی کہیں سے لکھا, تو یہ محفوظ کیسے ہوگا؟ تو جی ہے. اب معیار ہونے کا مطلب تو اب سے عرض کر دیا. اچھا, شرط کا ذکر مصنف رحمہ اللہ نے نہیں کیا کہ شرط ہونا معلوم ہو رہا ہے. جب وہ وقت کے ساتھ مقید ہے تو وقت اس کے لیے شرط ہے, بس یہ متعین بات ہے. اچھا, سبب ہے جو کہ سبب کیسے ہیں روزے کے لیے؟ وقت سبب کیسے ہے؟ اس لیے ہے کہ روزہ وقت کی طرف, رمضان کی طرف مضاف ہوتا ہے, منسوب ہوتا ہے. صوم رمضان یا صوم شہر رمضان یہ کہا جاتا ہے. تو اضافت یہ سببیت کی دلیل ہے. اس لیے کہ اضافت کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ اختصاص ثابت ہوتا ہے, خاص ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور اختصاص کے قرار میں سے قوی ترین کیا ہے؟ وہ سببیت ہے. اس لیے کہ سبب مسبب سبب کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ خاص ہوتا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے یہ سبب ہے رمضان کا وقت روزے کے لیے. اچھا, اب یہ سبب ہے تو سبب کون سا وقت ہے روزے کے لیے؟ تو اس حوالے سے اختلاف ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ رمضان کا پورا وقت روزے کے لیے سبب ہے, پورا مہینہ. بعض حضرات کہتے ہیں کہ صرف دن سبب ہے, راتیں نہیں. اس لیے کہ سبب جو ہے نا وہ مسبب کے لیے محل بھی ہوتا ہے. تو روزوں کا محل دن ہے, راتیں نہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ رمضان کا جو پہلا وقت ہے, جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے, وہ رات کا جو ابتدائی حصہ ہے, بس وہ سبب ہے, بس اس کے علاوہ اور وقت سبب نہیں ہے. یہ حضرات فرماتے ہیں, دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف یہ وقت سبب ہے کہ اگر کوئی شخص اس وقت میں تندرست تھا, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی, سمجھ آ گئی, اور وہ پورا مہینہ بے ہوش رہا حتیٰ کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا, مسلسل بے ہوش رہا, تب بھی اس پر جو رمضان کے مہینے کے روزے ہیں ان کی قضا واجب ہوگی. تو اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ وہ پہلے وقت میں تندرست تھا تو اس وقت کی وجہ سے اس پر روزے کیا ہو گئے؟ فرض ہو گئے. تو اس سے معلوم ہوا کہ وقت کیا ہے؟ سبب ہے. اگر ایسا نہ ہوتا, وہ وقت سبب نہ ہوتا, تو روزوں کی قضا کیوں کرنی پڑتی اس کے بعد میں؟ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو فرماتے ہیں وَمِنْ حُكْمِهِ أَنْ لَا يَبْقَى غَيْرُهُ مَشْرُوعًا فِيهِ. اس کا حکم کیا ہے؟ دوسری قسم کا حکم یہ ہے کہ اس میں کوئی اور
واجب مشروع ہی نہیں ہوتا اور واجب کر ہی نہیں سکتے. کوئی اور روزہ آپ رکھ ہی نہیں سکتے، یعنی قضا روزے کی نیت کر لے، کفارے کی نیت کر لے، نظر کے روزے کی نیت کر لے، نفلی روزے کی نیت کر لے، نہیں، صرف رمضان کا روزہ ہی ہوگا. اس میں گویا کہ کسی اور روزے کا احتمال ہی نہیں ہے. لہذا فرماتے فَيُصَابُ بِمُطْلَقِ الْإِسْمِ وَمَعَ الْخَطَإِ فِي الْوَصْفِ، لہذا مطلق نام کے ساتھ بھی درست ہوگا. اگر کسی نے صرف یہ نیت کی کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، کل صبح کل روزہ رکھنا ہے، بس روزے کی نیت کر لی، صرف روزے کی، بس یہ نیت نہیں کی کہ میں نے فرض روزہ رکھنا ہے، یہ جو وصف ہے اس کا نہیں کہا، صرف روزے کا رکھا، تو یہ بھی درست ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور اسی طرح اگر وصف میں غلطی ہو جائے، مثلا فرض کہنا تھا لیکن کہا کیا کہ میں نے قضا کا روزہ رکھنا ہے کل، یا یہ ہے کہ میں نے نظر کا روزہ رکھنا ہے، یا نفل کے روزے کی نیت کر لی، تو بھی رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا. سمجھ آ گئی؟ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مطلق روزے کی نیت سے رمضان کا روزہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ فرض روزے کی تعین ضروری ہے، نیت ضروری ہے کہ فرض روزہ میں نے رکھنا ہے، یہ ضروری ہے. سمجھ آ رہی کہ وہ کہہ رہے تعین نیت ضروری ہے، تعین نیت شرط ہے، نیت متعین نہیں کہ فرض روزہ رکھ رہا ہوں تو روزہ نہیں ہوگا. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے گا مفطرات ثلاثہ، یعنی 3 چیزیں جو روزہ توڑ دیتی ہیں، کھانا، نمبر 2 پینا، اور نمبر 3 جماع. تو یہ کبھی کبھار عادتاً پائے جاتے ہیں، کبھی عبادتاً، کبھی جبراً قہراً، اور کبھی مجبوراً. اس لیے یہ ضروری ہے کہ پتہ چل جائے یہ مفطرات ثلاثہ جو ہے نا، یہ فرض روزے کی نیت کی وجہ سے. عادتاً مفطرات ثلاثہ پائے جاتے ہیں، مثلا کسی کو بھوک ہی نہیں لگی، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھایا پیا نہیں، عادت ہے، آپ جیسے لوگ مجاہدہ کرتے ہیں، نہیں لگتے بھوک پیاس. یا عبادتاً روزے کی نیت سے کوئی ان چیزوں سے بچتا ہے، یا قہراً جبراً، زبردستی کسی نے رو کے رکھا ہے، اس کو باندھا ہوا ہے، او کھڑے جاؤ کھڑے جاؤ کھڑے جاؤ، تو بعض پتہ نہیں تجھے اتنی نیند آ رہی ہے، تجھے چرس پی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کیا کیا ہوا ہے. تو کسی نے باندھا ہوا ہے اس کو گھر میں، اور اس کے سامنے بریانی بھی رکھی ہوئی ہے، پیزا بھی رکھا ہوا ہے، برگر بھی رکھے ہوئے ہیں. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور آئس کریم بھی پڑی ہوئی ہے، اور شاورما بھی رکھا ہوا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ کھیر بھی رکھی ہوئی ہے اس کے سامنے. جی جی ہاں، دال کے کیا کہنے، دال.
سمجھ آ گئی، لیکن باندھا ہوا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، تو یہ بھی اب مفطرات ثلاثہ سے بچنا تو پایا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ روزے کی نیت سے تو نہیں۔ اس طرح مجبوراً بھی پڑتا ہے کہ کھانا پینا تو چاہتا ہے لیکن نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کچھ موجود ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اب اگر اس کی نیت روزے کی ہوگی پھر تو مفطرات ثلاثہ سے بچنا یہ معتبر ہوگا، اگر نہیں اس طرح وصف بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، وصف میں بھی اختلاف ہے، فرض روزہ، نفل روزہ، واجب روزہ، واجب کفارے کا ہے، نذر مطلق کا ہے، نذر معین کا ہے، قضا کا ہے، وغیرہ ذالک کا، جس لیے فرماتے ہیں تعیین نیت کیا ہے، ضروری ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ تعیین نیت ضروری ہے، شرط ہے، لیکن تعیین ہم کہتے ہیں تعیین ہو چکی ہے شارع کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اذا انسلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان، کہ جب شعبان کا مہینہ گزر جائے تو اس کے بعد رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ نہیں ہو سکتا، اور روزہ ہے نہیں، تو تعیین تو ہو گئی، تو تعیین تو ہم بھی کہتے ہیں کہ شرط ہے، تعیین تو ہو گئی، بس یہ تعیین کافی ہے۔ ہم کہتے ہیں بندے کی طرف سے تعیین ضروری نہیں، تعیین مطلق تعیین کی تو ہم بھی قائل ہیں، وہ تو پائی گئی، لیکن بندے کی طرف سے تعیین ضروری نہیں ہے، یہ ہم کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ وصف وغیرہ کی تعیین، تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں جب اس کی تعیین ہو گئی فرض روزے کی، تو اس میں کسی اور وصف کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے جو ہے نا وہ تعیین اس کی ہو چکی ہے، وہی تعیین کافی ہے، بندے کی طرف سے ہم کہتے ہیں کہ تعیین اب ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا وہ کوئی بھی نیت کر کے اگر روزہ رکھتا ہے تو رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا، الا فی المسافر ینوی واجبا آخر، فرماتے البتہ اگر مسافر جو ہے نا وہ نیت کرتا ہے واجب آخر کی، کوئی شخص مسافر ہے رمضان کے مہینے میں، اس نے نیت کی قضا روزے کی مثلا، سمجھ آ گئی، یا اس پر کوئی کفارہ رہتا تھا، اس کی نیت اس نے کر لی، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی یہ نیت معتبر ہوگی، لہٰذا اب اس کا رمضان کا روزہ نہیں بلکہ واجب آخر کی جو اس نے نیت کی قضا کی یا کفارے وغیرہ کی، تو وہ نیت معتبر ہوگی، واجب آخر کا روزہ ہی ادا ہوگا، رمضان کا نہیں۔ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو رخصت دی گئی ہے مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی، کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس وجہ سے کہ اس کو بدنی راحت جو ہے نا وہ ملے، بدنی راحت، جسمانی راحت کی وجہ سے اس کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ دوران سفر روزہ نہ رکھے۔ جب بدنی راحت کی وجہ سے رخصت حاصل ہو سکتی ہے تو دینی فائدے کے لیے، دینی راحت کی وجہ سے رخصت کیوں نہیں حاصل ہو سکتی؟ دیکھیے گا
اگر یہ مسافر ابھی مر جائے رمضان کے مہینے میں تو اس سے ان روزوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، سوال نہیں ہوگا جو اس نے چھوڑے ہیں اس رمضان کے، اور ان روزوں کی سزا اس کو نہیں ملے گی۔ لیکن جو واجب آخر ہے، جو قضا وغیرہ کے روزے اگر اس قسم میں ہے تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور سزا ملے گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اگر بدنی جسمانی فائدے راحت کے لیے ہم کہتے ہیں کہ مسافر روزہ نہ رکھے کیونکہ سفر کی حالت میں مشقت ہوتی ہے، وہ رخصت دے سکتے ہیں، تو جو دینی فائدہ ہے، دینی راحت ہے، اس کے لیے رخصت کیوں نہیں دے سکتے؟ تو لہٰذا اس کی دینی فائدے کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ اجازت ہے کسی اور واجب کی نیت کر لے، لہٰذا وہ روزہ اس کا ادا ہوگا۔ لیکن عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ یہ کہا ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ کہ نہیں، اگر وہ واجب آخر کی نیت کرتا ہے تو بھی وہ رمضان کا ہی روزہ شمار ہوگا۔ اگر وہ روزے کی نیت کرتا ہے تو فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، سمجھ آ گئی؟ تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا، اس کے لیے وہ رمضان کا ہی روزہ ادا ہوگا۔ جیسے کہ مقیم شخص اگر واجب آخر کی نیت کرتا ہے تو اس کا جو ہے نا رمضان کا روزہ ادا ہوگا، اسی طرح ان کے ہاں مسافر بھی اگر واجب آخر کی نیت کرتا ہے تو اس کی یہ نیت معتبر نہیں ہوگی، لہٰذا رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا۔ وَلَوْ نَوَى النَّفْلَ فَفِيهِ روایتان، البتہ فرماتے ہیں کہ اگر مسافر جو ہے نا وہ نفل کی نیت کرتا ہے، نفل روزے کی نیت کرتا ہے، تو اب اس کا نفل روزہ ادا ہوگا کہ نہیں؟ تو اس حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دو روایتیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ آج نفل کی وہ نیت کر سکتا ہے، لہٰذا نفل روزہ ہی اس کا ادا ہوگا۔ اس صورت میں فرماتے ہیں کہ مسافر جب سفر کی حالت میں ہو تو اس کے حق میں رمضان یا شعبان برابر ہے۔ لہٰذا جس طرح وہ شعبان میں اگر نفل روزے کی نیت کرتا ہے تو کر سکتا ہے، نفل روزہ ادا ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ رمضان میں نیت کرتا ہے تو بھی اس کا نفل روزہ کیا ہوگا؟ ادا ہوگا، نفل روزہ شمار ہوگا، نہ کہ فرض۔ تو ایک روایت تو یہ ہے، اور دوسری روایت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نفل کی نیت وہ نہیں کر سکتا۔ اگر نفل کی نیت کرے گا وہ تو اس کا رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور فرماتے اس لیے کہ نفل میں نہ اس کے لیے جسمانی راحت ہے اور نہ ہی دینی، نہ بدنی راحت ہے نہ دینی راحت ہے۔ بدنی راحت تو نہیں ہے، یہ ظاہر ہے کہ سفر میں روزہ رکھا ہے، کہ مشقت تو ہوگی۔ فرماتے اسی طرح دینی راحت بھی نہیں ہے۔ دینی راحت کیوں نہیں ہے؟
نفل روزے کا ثواب تو ملے گا، ثواب تو ملتا ہے، تو دینی فائدہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب والا رمضان کے روزے کے مقابلے میں یہ دینی فائدہ حاصل نہیں کر رہا، وہ رمضان کے روزے کے مقابلے کی بات ہو رہی، اس لیے کہ اگر وہ روزہ رکھنا ہی ہے اس نے تو رمضان کا روزہ رکھے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ اس کا ثواب کم ہے، تو رمضان کے روزے کے مقابلے میں گویا کہ جو فائدہ اس کو اصل ملنا تھا وہ نہیں مل رہا، اگرچہ جو فائدہ مل رہا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن وہ رمضان کے روزے کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمَرِيضُ فَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا أَنَّهُ يَقَعُ صَوْمُهُ عَنِ الْفَرْضِ بِكُلِّ حَالٍ۔ جس طرح مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں، اس طرح مسافر کے لیے بھی ہے۔ مسافر کیا نام مسافر کے لیے رخصت روزہ نہ رکھنے کی، اس طرح مریض کے لیے بھی ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ رمضان کے مہینے میں جو حاضر ہو تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، البتہ اگر تم میں سے کوئی مریض یا مسافر ہو تو فعدۃ من ایام اخر، تو باقی روزوں دنوں میں اس کو کیا کر لے، قضا کر لے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اب مسافر کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا، اگر مریض شخص ہے اس کے لیے رخصت ہے روزہ نہ رکھنے کی، وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ یعنی اگر وہ مطلب روزہ رکھ کر کسی اور روزے کی نیت کرتا ہے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا کہ نہیں؟ تو یہاں پر فرماتے فالصحیح عندنا، یہ صحیح کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی صحیح ہے کہ اس کا روزہ کیا ہوگا، رمضان کا ہی روزہ شمار ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دوسری روایت بھی ہے اس کے بارے میں، مگر فالصحیح عندنا یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو مریض کے بارے میں بھی دو روایت ہے، ایک روایت تو اور صحیح روایت تو یہی ہے جو یہاں پر ذکر ہوئی کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ جو بھی نیت کرتا ہے رمضان کا روزہ شمار ہوگا۔ لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ مسافر کی طرح کہ اگر واجب آخر کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، پھر وہ رمضان کا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن دیکھیے گا مرض دو قسم کا ہو سکتا ہے، ایک وہ مرض ہے جس میں روزہ مضر ہوتا ہے، نقصان کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ مثلاً بہت سخت قسم کا بخار ہے اور یہاں پہ میڈیسن لینے کی ضرورت ہے، دوائی لینے کی ضرورت ہے، نہیں لیں گے تو اور مرض بڑھ جائے گا۔
سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ یا دمے کا مریض ہے، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا بیچارہ، یا شوگر کا مریض ہے، شوگر زیادہ ہے اور روزہ رکھتے ہیں ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے، ایک مرض یہ ہے۔ دوسرا مرض یہ ہے کہ اس میں روزہ نقصان نہیں کرتا، سمجھ آ گئی؟ تو یہ جو کہا ہے نا فالصحيح عندنا انه يقوى صوم عن الفرد بكل حال، یہ اس مرض کے بارے میں ہونا چاہیے جو مرض نقصان نہ کرتا ہو۔ اگر اس نے کسی اور روزے کی نیت کر لی واجب آخر کی مثلاً، تو رمضان کا روزہ شمار ہوگا۔ البتہ اگر روزہ مرض ایسا ہو جو نقصان کرتا ہو، ناقابل برداشت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، پھر بھی وہ تکلیف برداشت کر کے واجب آخر کی نیت کرتا ہے، تو اس وقت میں پھر واجب آخر کی نیت اس کے معتبر ہونے چاہیے کہ وہ رخصت سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے واجب آخر کی نیت کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو صورت میں پھر اس کی وہ نیت معتبر ہونے چاہیے۔ فرماتے لأن رخصته متعلقة بحقیقت العجز، اس لیے کہ مریض کی جو رخصت ہوتی ہے اس کا تعلق حقیقی عجز کے ساتھ ہے۔ مریض کو جو رخصت دی گئی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، تو تب ہے جب واقعتاً وہ روزہ رکھنے سے عاجز آ جائے، روزہ رکھنے کی طاقت اس میں نہ رہے۔ فَيَظْهَرُ بِنَفْسِ الصَّوْمِ فَوَاتُ شَرْطِ الرُّخْصَةِ، جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر طاقت ہے۔ شریعت نے تو اس لیے رخصت دی تھی کہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے، لیکن جب اس نے روزہ رکھ لیا تو طاقت تو اس کے اندر ہے، تو وہ جو رخصت تھی جو شریعت کی طرف سے اس کو ملی تھی، وہ رخصت گویا خود بخود فوت ہو گئی اس کے روزہ رکھنے کے ساتھ۔ جب رخصت فوت ہو گئی تو اس کا مطلب ہے مریض نہ رہا، یہ مریض نہ رہا، تندرست ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ حکم متوجہ ہو گیا۔ لہٰذا جس طرح تندرست کے بارے میں کہا فیصاب بمطلق الاسم وما الخطأ فی الوصف، تندرست شخص جو بھی نیت کرے گا روزہ رمضان کا ادا ہوگا، اسی طرح پھر یہ شخص بھی تندرست کی طرح ہو گیا، لہٰذا یہ جو بھی نیت کرے گا اس کا رمضان کا ہی روزہ ادا ہوگا۔ لہٰذا فیلحق بالصحیح یا فیلحق بالصحیح، اس کو صحیح کے ساتھ ملایا جائے گا یا صحیح کے ساتھ مل جائے گا، یعنی وہ ابھی تندرست شخص کے ساتھ مل گیا، ابھی تندرست شخص کی طرح اس پر احکام لاگو ہوں گے جیسے تندرست شخص پر احکام لاگو ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وَأَمَّا الْمُسَافِرُ، اب یہاں سے فرق بتانا چاہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ مریض اور مسافر کے بارے میں، کہ مسافر اگر واجب آخر کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں، مریض اگر واجب آخر کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہے، رمضان کا روزہ ادا ہوگا۔ لیکن مسافر اگر واجب آخر کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت کیا ہے؟ معتبر ہے۔ تو یہ فرق کیوں ہے مریض اور مسافر میں؟ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مریض کی جو رخصت ہے اس کا تعلق کیا ہے؟ حقیقی عجز کے ساتھ ہے، اور مسافر کی رخصت کا تعلق عجز تقدیری کے ساتھ ہے۔ مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، رخصت ہے،
لیکن وجہ اس کی کیا ہے؟ مشقت. اس سفر میں اگر روزہ رکھے گا تو مشقت ہوگی اس کو، اس وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مشقت نہیں ہوتی، پیدل یہاں سے کراچی چلے جائیں گے، مشقت نہیں ہوگی، یا گھوڑے پر یا گدھے پر سوار ہو کے چلے جائیں گے، نہیں ہوگی. بعض لوگ ایسے بھی ہے کہ جہاز میں چلے جائیں گے تو بھی مشقت ہوگی. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو طبائع مختلف ہیں. اب پتہ نہیں کس کو مشقت ہوتی ہے کس کو نہیں ہوتی، پتہ کچھ نہیں. اصل تو وجہ تو مشقت ہے، لیکن پتہ کچھ نہیں کس کو مشقت ہوتی ہے کس کو نہیں ہوتی. اس لیے اب شریعت یہ تو نہیں کر سکتی کہ ہر ایک کے بارے میں ہر وقت الگ الگ حکم نازل ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. یا ایک کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہو کہ اس کو مشقت ہوگی لہذا اس کی رخصت ہے، اس کی مشقت نہیں ہوگی اس کی رخصت نہیں. تو اس لیے یہ چونکہ یہ فرق کرنا مشکل ہے کس کے لیے اس کی مشقت ہوگی کس کو نہیں ہوگی، اس لیے شریعت نے کیا کر دیا کہ مطلق سفر کو ہی کیا کر دیا، مشقت کی قائم مقام بنا دیا کہ بس سفر ہے تو اس کا مطلب مشقت ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے مسافر اگر روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی جو رخصت ہے نا اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ رخصت اس کی فوت ہو گئی. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے ہم ابھی اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو مشقت نہیں ہے. بس اب سفر ہی مشقت کی قائم مقام ہے. اب سفر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مشقت ہے، چاہے وہ روزہ رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا. تو اس لیے مسافر کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے جو رخصت ہے وہ اس کی رخصت کی شرط فوت نہیں ہوتی. سفر جو موجود ہے، لیکن مریض کے لیے جو ہے وہ اور مریض کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے لیے جو شرط رخصت کی تو کیا ہو جاتی ہے؟ فوت ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ کیا ہے؟ مریض اور مسافر میں فرق ہو گیا. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ وما علینا الا البلاغ. کیا ہے جی؟